بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ لیکن ان تینوں اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگودو میں لگا رہا کہ کسی طرح سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا، تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے رہے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈالا، اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو۔ حر بن یزید ریاحی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہراول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ بس امام عالی مقام نے ذو حسم کا رخ کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین کے آمنے سامنے آ گئے۔ نواسہ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں، اور مزید کہا کہ ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوا، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پہ چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینے کی طرف، تاکہ میں خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشتی پر منتج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام
السلام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔